نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاری، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا۔ یہ ہے وہ مشین، اس میں جو بھی سوال ڈالیں گے جواب نکل آئے گا۔ شاہ ہدایت رسول صاحب نے آپ کے سینے کا بوسہ لیا، سبحان اللہ، کا صدقتا 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 یا وارث علوم الانبیاء، آپ بے شک انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ یہ کمال تھا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان۔ اچھا، یہ تو آپ کا علم کے اندر مقام تھا، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی صلاحیتیں دی، آپ شاعر بھی تھے۔ کیسے شاعر؟ جنہوں نے وہ سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے بڑے علماء پکار اٹھے کہ اعلیٰ حضرت پوری زندگی اگر کچھ بھی نہ لکھتے، صرف یہ سلام لکھ جاتے تو ان کے لیے کافی تھا۔ جی 170 شعر ہیں اس سلام کے، 170، اور ہر شعر موتیوں میں جڑا ہوا، ایسا مقبول سلام کہ 100 سال ہو گئے، آج 102واں عرس ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، 102 سال، اور پھر آپ نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے لکھا، 125 سال ہو چکا ہے، یہ سلام اسی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اس سلام کی خصوصیت یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے سر انور سے لے کے پائے اقدس کے ناخنوں تک پورے جسم اطہر پہ سلام بھیجا ہے۔ یہ ان کا عشق تھا، ان کا عشق بھی مثالی ہے۔ چند شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، خط کے گردے دہن وہ دلارا پابند، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داؤد شوکت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، دوش بردوش ہے جس کے ہر دوش ہے، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے سخاوت رکھی، آپ اعلیٰ حضرت ان کے جسم اطہر پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، سارے اعضاء پہ سلام بھیجا، جب دل کی باری آئی تو عجیب ہی شعر کہا، دل سمجھ سے ورا ہے۔ کیا کہوں دل کے بارے میں، کیا کہوں؟ دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، اللہ کی وحدت کے راز کا سر اس غنچے میں ہے، دل سمجھ سے بھرا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، انبیاء تہ کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، پنڈلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اور جب پاؤں مبارک پر آئے تو فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ
لاکھوں سلام. اور آخر میں جب پہنچے پورا سلام لکھا. صحابہ کرام پہ سلام بھیجے, اہل بیت اعظام پہ سلام بھیجے, خاتون جنت پہ سلام بھیجے, حسن و حسین پہ سلام بھیجے. آخر میں آ کے اپنے اساتذہ, اپنے والدین سب کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور آگے بڑھے, فرمایا کاش, آخر میں آ کے تو آپ نے کمال کر دی, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, دیکھیں ان کا عشق کہاں سے وہ کلام کر رہے ہیں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. سب کے سر جھکے ہوں گے, سب سر جھکائیں گے اور سلام پڑھیں گے. تو میری کیا تمنا ہے اس وقت, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ تب مزہ آئے گا جب حضور سامنے ہوں گے, میں یہی والا سلام پڑھ رہا ہوں گا. کاش وہ فرشتے مجھے آ کر ہلائیں کہ احمد رضا حضور آ گئے, کھڑے ہو جاؤ, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہ کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا, فیضیاب کمالات حسان رضا, ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم آقا رضا, ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم آقا رضا, جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ ان کا عشق کا پایا تھا. کبھی آپ نے دنیا داروں کے لیے شعر نہ لکھا. نواب افنان پارا کا پیغام ملتا ہے کہ ایک کلام میرے بارے میں لکھ دیں, مالا مال کر دیے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کو جب یہ پیغام ملا, آپ نے جواباً ایک نعت لکھی, نعت لکھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروں مدح اہل دول رضا, اہل دولت کی میں مدح کروں, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا ہے. کمال عشق ہے, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نا نہیں. کبھی لکھ رہے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. آپ کو بھی رنج ہوتا ہوگا, کبھی غم ہوتا ہوگا, کبھی دکھ ملتے ہوں گے, کبھی تکلیفیں ملتی ہیں. ان تکلیفوں میں کیا کرنا ہے نسخہ اعلیٰ حضرت نے دیا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ پیالہ ہے, واہ کیا جود و کرم. شاگردوں نے کہا حضور ایسی نعت لکھے جس میں 4 زبانیں ہوں. اچھا, لم یاتی نذیر فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو اے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. انا فی عطش و سخا کا عتم, اے گیسوئے پاک اے ابر کرم, برسن ہارے رم چم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا.
کمال کا کلام لکھا. فارسی بھی اس میں ہے, عربی بھی اس میں ہے, اردو بھی اس میں ہے, ہندی بھی اس میں ہے. 4 زبانوں میں کلام لکھ دیا اور لکھتے چلے گئے. لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَدْ حَالَ مَا زُلْفَ بَرِ اجل. تورے چندن چندر پرو کنڈل, رحمت کی بھرن برسا جانا, رحمت کی بھرن برسا جانا. البحر وبا والموج تغا, من بے کس و طوفان ہوش ربا. منگ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا باہر لگا جانا. اور چلتے رہے آخر میں آ کر کیا لکھا؟ بس خام آئے خام نوائے رضا. کوئی میں اس پہ اتراتا نہیں ہوں, یہ تو خامیوں سے بھرا ہوا خامہ ہے. بس خام آئے خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبہ ناطق تھا, ناچار اس راہ پڑا جانا. میں ارشاد اور ناطق کے کہنے میں اس راہ میں چل پڑا. 4 زبانوں میں کلام لکھ دیا, یہ ان کے علم کا پایا تھا. عربی کے اندر فی البدیہہ کلام لکھتے تھے. ایک کتاب آپ نے صرف 8 گھنٹے میں لکھی. کتاب کتنی بڑھیا چھپی ہوئی ہے, آپ لے سکتے ہیں, علم مصطفیٰ کے نام سے. اس کا عربی نام ہے الدولۃ المکیہ. عرب شریف کے اندر, مکے کے اندر بخار کی حالت میں صرف 8 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر پوری کتاب لکھ دی. اور وہ کتاب جب حاکم مکہ کے سامنے لائی گئی تو اس کو مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ اللہ تو میرے محبوب آقا کو علم غیب کے خزانے دے رہا ہے, یہ بے وقوف انکار کرتے ہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی میرے دادا مرشد, امیر اہل سنت کے پیر و مرشد, آپ فرماتے ہیں, ایک کتاب میں لکھا آپ نے, فرماتے ہیں میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا, حضور 8 گھنٹے میں اتنی بڑی کتاب, وہ بھی عربی کے اندر, بغیر کسی حوالہ جاتی کتب کے ہونے کے, یہ کیسے لکھ دی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میں خانہ کعبہ میں تھا تو میں نے دیکھا دروازہ کعبہ میں حضور کھڑے ہیں, میرے آقا کھڑے ہیں, بس وہ فرماتے رہے میں لکھتا رہا. یہ میرا کمال نہیں, یہ حضور کا کمال ہے. الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. یہ امام اہل سنت تھے مولانا شاہ امام احمد رضا خان, جن کو اللہ نے اتنا نوازا اور ان کا فیضان یہ ہے آج تک جاری ہے, آج تک جاری ہے. یہ دعوت اسلامی, یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. میرے امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت سے مریدوں کے مرید ہیں. اعلیٰ حضرت کے جو مرید ہیں ان سے مرید ہیں, ایک ہی واسطے سے اعلیٰ حضرت سے آپ کی نسبت ہے. تو آپ کو اللہ نے ایسا سرچشمہ بنایا, الحمدللہ. آج مملکت پاکستان کے اندر جدھر بھی نگاہ دوڑائیں گے آپ کو عطاری نظر آئیں گے. یہ ان کا فیضان ہے, حقیقی فیضان اعلیٰ حضرت کا ہے. پھر امیر اہل سنت پہ وہ کرم برسا, آپ کے ذریعے لاکھوں لاکھ بلکہ اب تو کروڑوں تک تعداد پہنچ چکی ہے, جو آپ کے مریدوں کی تعداد ہے, جن کے ذریعے اعلیٰ حضرت کا فیضان پہنچ رہا ہے. الحمدللہ یہ آج کا بیان بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, یہ بھی امیر اہل سنت کا صدقہ ہے. آج ان کی والدہ کے اصالِ ثواب کے جھرمٹ میں ہم ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے. اعلیٰ حضرت کا جو وصال مبارک ہے نا, یہ بھی بڑا باکمال ہے. آخر میں یہ بھی چند جملے. 25 صفر المظفر, 25 آپ دن تھا جمعہ کا, وصال سے 1 دن پہلے مولانا امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے, آپ فرماتے ایک مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا. وصال سے صرف 1 دن پہلے جمعرات کے دن میں حضرت کی بارگاہ میں چلا گیا, مجھ سے حل نہیں ہو رہا. میں نے کہا حضور یہ مسئلہ, فرمایا فلاں کتاب فلاں جلد فلاں صفحہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا, جاؤ وہاں سے لے لو. تو میں بڑا حیران ہوا, خود ہی فرمانے لگے آج میری بیٹی مجھے ملنے آئی تو مجھے اس کا نام بھی بھول چکا ہے, لیکن دین کا کوئی بھی مسئلہ مجھ سے پوچھ لو ابھی سارے جواب دے دوں گا. دنیا کے علوم کا تو یہ حال ہو چکا.
کہ اپنوں کے نام بھی میں بھول چکا ہوں، بس اللہ کی طرف لو لگائی ہوئی ہے، لیکن دین کا کوئی مسئلہ نہیں بھولا۔ آج بھی جو پوچھیں گے بتاؤں گا۔ خیر جمعہ آ گیا، جمعہ کے دن صبح سے ہی تیاری شروع کر دی، سفر کی دعائیں پڑھنے لگے، سفر کی دعائیں پڑھنے لگے۔ 12 بجے کے قریب جب وقت ہوا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے وصیت نامہ لکھوایا اور اپنے ہاتھوں سے اس پہ سائن کیا، اور سب سے جو آخری آپ کی تحریر ہے وہ میرے آقا پر درود شریف ہے۔ اللہ کی حمد بیان کی اور درود شریف لکھا اور اپنے سائن کر دی۔ 12 بجے کے بعد جب 2 بجے کے قریب وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا اب سورہ یاسین پڑھو۔ آپ کی مسجد میں جمعہ لیٹ ہوتا تھا، قریب 2:30 بجے کے آس پاس یا اس سے بھی لیٹ۔ کہا جاتا ہے بریلی شریف میں جب کہیں جمعہ نہیں ملتا تھا، اعلیٰ حضرت کی مسجد میں مل جاتا تھا۔ آپ کی مسجد میں کافی لیٹ جمعہ ہوتا تھا۔ خیر 2:30 بجے کے قریب وقت ہو گیا، سورہ یاسین شریف سنی، سورہ رعد سنی۔ مولانا حسنین رضا خان وہاں موجود تھے، آپ نے یہ پورا قصہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک ایک کام فرمایا گھڑی کھول کے رکھ دو۔ جب 2:30 بجے کے قریب وقت پہنچا، فرمایا گھر میں سے تصویریں نکال دو۔ ہم سب حیران، ہمارے گھر میں تصویروں کا کیا کام؟ ہمارے گھر میں تو کوئی تصویر نہیں ہے۔ فرمایا روپیہ پیسہ بھی نکال دو۔ پیسوں پہ ملکہ وکٹوریہ کی تصویر ہوتی ہے، فرمایا یہ بھی گھر سے نکال دو، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو آنے دو۔ یہ تھے امام اہل سنت۔ گھڑی سامنے کھل کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ مولانا حسنین رضا خان لکھتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا ایک ایک منٹ آپ کو پتا ہے اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ جمعہ کی اذان شروع ہو گئی، دوسری اذان۔ جب مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، تو آپ نے کلمہ شریف پڑھا اور لبیک کہتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ مولانا حسنین رضا خان فرماتے ہیں اچانک ایسا لگا ایک نور، کیسا نور؟ انہوں نے لکھا ہے کہ سورج کے سامنے اگر آئینہ کر دیا جائے تو آئینے کی جو روشنی پڑتی ہے دیوار پر وہ ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی چہرے پہ نور ہل رہا تھا، جنبش کر رہا تھا، نور جگمگا رہا تھا۔ ہم نے دیکھا آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر 3 دن تک بیٹھے رہنا اور درود و سلام پڑھتے رہنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا، تلاوت قرآن کرتے رہنا، 3 دن کامل، ایک لمحہ بھی خالی نہ جائے۔ تو سب نے بھی ڈیوٹی لگائی۔ ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرا 3 دن میں جب آپ کی قبر مبارک کے پاس کوئی بیٹھ کر قرآن نہ پڑھ رہا۔ دن اور رات مسلسل تلاوت جاری رہی۔ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے کہ بیٹھنے والے کی نمازوں کا کیا معاملہ تھا، وہ ایک آتا تھا دوسرا چلا جاتا تھا، ہر ایک بعد جماعت نماز پڑھتا تھا، یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں۔ ہر شخص اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، وقت مقرر کیے ہوئے تھے۔ 3 دن مسلسل ایسی کیفیت کے ساتھ وہاں ذکر و اذکار ہوتے رہے۔ اور امام اہل سنت 25 صفر المظفر 1340 ہجری سن 1921 میں وصال فرما گئے۔ این اس وقت جب آپ نے وصال فرمایا ایک عجیب واقعہ ہوا، ہندوستان میں نہیں، شام کے اندر۔ این اس وقت، یہ بعد میں راز کھلا، شام کے اندر ایک اللہ والے صوفی بزرگ سوئے ہوئے تھے، 2 گھنٹے کا فرق ہے ٹائم کا، وہ اپنے وقت پہ سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ تو وہ صوفی بزرگ کہتے ہیں، شامی بزرگ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا احمد رضا ہندی کا انتظار کر رہا، احمد رضا کا انتظار ہو رہا۔ انہوں نے عرض کی حضور احمد رضا کون ہے؟ فرمایا ہندوستان بریلی کا رہنے والا ہے۔ آنکھ کھل گئی، این وہی 25 صفر کو انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا، آنکھ کھل گئی، دل میں خیال آیا جس ہستی کا بارگاہ رسالت میں انتظار ہوا
کیوں نہ اس کا دیدار کر کے آؤں. شام سے چلے, ہندوستان پہنچے, بریلی شریف پہنچ گئے, امام اہل سنت کی خانقاہ میں پہنچ گئے, اور جا کر عرض کی کہ میں حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ملنا چاہتا ہوں. ان کا حضرت کا تو وصال ہو گیا. اچھا, وہ رونے لگے. کب ہوا وصال؟ ان کا جی 25 صفر تھی, جمعے کا دن تھا, 2:30 بجے 2:38 پہ حضرت کا وصال ہوا. انہوں نے وہ وقت ملایا, سوچ کو ملایا, وہی وقت تھا جب حضور انتظار کر رہے تھے. جی یہ احمد رضا ہے, یہ امام اہل سنت ہے. بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے. آج بھی ان کا نام زندہ ہے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت کا ذکر تو بڑا طویل ہے, ہم تو مختصر کر پائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اولیاء کا فیضان عطا فرمائے. دعوت اسلامی فیضان اعلیٰ حضرت ہے, امیر اہل سنت فیضان اعلیٰ حضرت ہے. آپ دیکھیں مدنی چینل پہ روز سلسلہ جاری ہے فیضان اعلیٰ حضرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے. آج کی محفل کا بنیادی میسیج کیا ہے؟ نیک لوگوں سے, دعوت اسلامی سے جڑے رہے. ہفتہ وار جو اجتماع ہوتا ہے اس میں آیا کریں, کوشش پوری کیا کریں ہم بھی شریک ہو جائیں. پتہ نہیں کس کے صدقے بیڑا پار ہو جائے.